وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء علم، وعلم الإيمان الصلاة. آمنت بالله. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود و سلام کا ہدیہ پیش کر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. حضرات، طہارت اور پاکی کے تفصیلی بیان کے بعد اب نماز کا بیان ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اور اہل سنت و جماعت کے مسلک کے مطابق اپنے عقیدے درست کر لینے کے بعد انسان کے لیے سب سے عظیم، سب سے اہم چیز نماز ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز ایمان کی پہچان ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. فمن اقامہا فقد اقام الدین. جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا. ومن ترکہا فقد ہدم الدین. اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اس طرح سے الفاظ آئے ہیں: لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ. ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے. ایمان کی پہچان نماز ہے. تو نماز ایمان کی پہچان ہے. نماز پڑھنا مومن ہونے کی پہچان ہے. پہلے نماز ہی کو لوگ پہچان سمجھتے تھے. اگر دو آدمی سفر کرتے ایک دوسرے کو نہیں جان پاتا کہ کون مومن ہے کون کافر ہے، تو اگر مومن ہوتا کوئی تو سوچتا کہ ابھی نماز کا وقت ہو جائے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ میرے ساتھ والا مومن ہے کہ کافر ہے. نماز کا وقت ہو جائے گا، نماز پڑھ لے گا تو ہم مومن سمجھیں گے، نہیں پڑھے گا تو کافر سمجھیں گے. تو نماز جو پڑھتا اس کو مومن سمجھا جاتا، نماز نہیں پڑھتا اس کو کافر سمجھا جاتا. پہچان ہے نماز. نماز کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنے لیے اور اپنی مومن اولاد کے لیے جو دعا فرمائی وہ نماز ہی سے متعلق تھی. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ اس طرح ہے. 13 پارہ ہے، سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 40 ہے. حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی وہ الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا.
اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ، مجھے توفیق دے کہ میں ہمیشہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کروں۔ مجھے نماز کا، یہ کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ہمارے حضور کے بعد سارے انبیاء میں جو سب سے افضل ہے، جو جد الانبیاء ہے، وہ دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ، اور کچھ میری اولاد کو، یہ نہیں کہا کہ میری ساری اولاد کو نمازی بنا، بلکہ یہ کہا کہ میری کچھ اولاد کو، بعض ذریت کہا، ان کے لیے جو ہے نمازوں کی پابندی کی دعا کی، اس لیے کہ بعض کے بارے میں اللہ کے بتانے سے آپ کو علم تھا کہ وہ کافر ہوں گے، آپ جانتے تھے اللہ کی عطا سے، اللہ کے بتانے سے، اس لیے جو مومن تھے ان کے حق میں آپ نے دعا کی کہ مولا مجھے بھی نماز کا پابند رکھ، اور میری جو مومن اولاد ہے ان کو بھی نماز کا پابند رکھ۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا سن لے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جو سب سے پہلی وحی ہوئی، جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، سب سے پہلی جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی ہوئی وہ بھی نماز ہی سے متعلق تھی۔ قرآن کریم میں اس کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یہ 16واں پارہ ہے، سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، وہی فرمائی کوہ طور پر، وَلَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ کلیم اللہ سے کہ میں نے تجھے پسند کیا، اب کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے، بے شک میں ہی ہوں اللہ، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ یہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی فرمائی کہ میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز کی پابندی کر۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اپنی ماں کی آغوش میں زبان کھولی، ان کا عظیم معجزہ ہے، پیدا ہوتے ہی کلام کیا۔ جب لوگوں نے حضرت مریم کے بارے میں شک کیا کہ اس کی گود میں بچہ کیسے آیا، یہ بچہ کیسے پیدا ہوا، مریم کی شادی بھی نہیں ہوئی، تو حضرت مریم نے تو کوئی جواب نہیں دیا تھا، ان کی گود میں جو بچہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے جواب دیا تھا۔ کیا کہا؟ زبان کھولی انہوں نے تو اعمال میں سب سے پہلے نماز کی تاکید ہی کا ذکر فرمایا انہوں نے۔ قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 30-31 ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کی گود میں ہیں، ان کا دودھ پی رہے ہیں، دودھ پینا چھوڑ کر کے اپنے ایک ہاتھ پر ٹیک لگا کر ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے پوری قوم سے کہتے ہیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ انہوں نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا بنایا، اور اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں رہوں، اور مجھے نماز اور روزہ کی تاکید فرمائی جب تک جیوں۔ یعنی پیدا ہوتی کلام کیا تو اس میں عمل میں سے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا کہ میرے رب نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی، میں جب تک جیوں۔ یہ اللہ نے فرمایا عیسیٰ جب تک تم زندہ رہو نماز کی پابندی کرتے رہو،
مال کی زکوٰۃ دیتے رہو۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی اس میں سب سے پہلے نماز قائم کرنے کا ذکر کیا۔ قرآن پاک میں وہ نصیحت اس طرح محفوظ ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 17، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اللہ کو یہ بہت پسند آئی ان کی ادا، اور اس کو قرآن کریم میں محفوظ کر دیا۔ اے میرے بیٹے، نماز پابندی سے پڑھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور جو بھی مصیبت تجھ پر آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہے۔ تو نماز پابندی کرنے کی نصیحت کی، اچھی بات کا حکم دینے، بری بات سے منع کرنے کی، اور صبر کرنے کی نصیحت کی انہوں نے۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ایک گناہ سرزد ہوا، ابھی اس کی تفصیل آتی ہے، چھوٹا گناہ، خطا ہو گئی، اور وہ اس کی تلافی کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو نماز پنجگانہ کی پابندی کا حکم دیا گیا کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرو تمہارا وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ اس میں یہ کہا نماز قائم رکھو طرفی نہار، دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں۔ دن کے دونوں کناروں سے صبح اور شام مراد ہے، زوال سے قبل کا وقت صبح ہے اور بعد کا وقت جو ہے شام میں داخل ہے۔ تو صبح کی نماز فجر ہے اور شام کی نماز ظہر اور عصر ہے۔ اور کچھ رات کے حصوں میں، تو رات کے حصوں میں یہ دو نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء کی۔ اس طرح سے اس آیت پہ پانچوں نمازوں کا ذکر ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنی خطا بیان کی، اس کا علاج بتا دیا گیا کہ پانچوں نماز پڑھتے رہو گے، یہ نیکیاں تمہاری برائیوں کو مٹاتی رہیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ نماز اپنی بے پناہ عظمتوں اور تمام تر خوبیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں کے دھونے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ ہر عاقل بالغ، جو عاقل ہو، پاگل دیوانہ نہ ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، روزانہ 5 وقت کی نماز اس کے اوپر فرض ہے۔ جو شخص نماز کو فرض نہ مانے، نماز کی فرضیت کا انکار کرے، وہ کافر ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے اگرچہ ایک ہی وقت کی، وہ فاسق ہے۔ اور جو نماز نہ پڑھتا ہو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے اتنا مارا جائے کہ خون بہے اور قید کر دیا جائے، یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگے۔ یہ اپنے حنفی مسلک میں سب سے ہلکی سزا ہے کہ اس کو مارا جائے، اتنا مارا جائے کہ خون بہے اور قید کر دیا جائے جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو بے نمازی کو یہ سزا دی جاتی، اور ائمہ کے نزدیک، بعض کے نزدیک تو وہ کافر ہو جاتا ہے نماز چھوڑنے والا، اور اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہوتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں جا بجا نماز کو اس کے صحیح وقت پر ادا کرنے کی تاکید آئی ہے، اور اس کے چھوڑنے پر اور وقت پر ادا نہ کرنے والوں کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہیں۔
اب 5 وقت کی نمازیں اور ان کا ثمرہ آپ سنیں۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے، مشکات شریف میں یہ حدیث ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی۔ دیکھیں ایک بات ادب سنیں، جب کبھی آیت سنیں، قرآن کی آیت، اس کا ترجمہ، مفہوم، یہ تصور بٹھائے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے، ہم سن رہے ہیں۔ جو کبھی حدیث سنے، حدیث کا مطلب سنے، تو سوچے کہ اللہ کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں۔ اس طرح سے جب خشوع و خضوع رہے گا، دل حاضر رہے گا، تو ایک لذت حاصل ہوگی، ایک کیف پیدا ہوگا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی، جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے اور انہیں صحیح وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے بخش دے گا، اور جو ایسا نہ کرے اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو بخش دے چاہے تو عذاب دے۔ تو 5 وقت نماز کی پابندی کرنے والے کے لیے اللہ نے بخش دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ابھی جو ہم نے آیت بیان کی تھی۔ وہ شخص حضور کے پاس آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ کے کنارے میں نے ایک عورت کو گلے لگا لیا۔ یعنی مدینے کے کنارے میں تھا، ایک عورت آئی، وہ عورت مجھے اچھی لگ گئی اور میں نے اس کو پکڑ کے گلے لگا لیا۔ اتنی غلطی مجھ سے ہو گئی، گلے لگا لیا، لیکن میں نے اس سے اور کچھ نہیں کیا، صحبت نہیں کی۔ تو سرکار، میں تو مجرم ہو گیا، میں نے جرم کیا ہے، تو مجرم حاضر ہے، میرے متعلق جو چاہے فیصلہ فرمائے، جو چاہے آپ سزا دے دیں، جو چاہے حکم فرمائے۔ حضور تو خاموش رہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ وہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری پردہ پوشی کی تھی، کاش تو بھی اپنے اوپر پردہ ڈالے رہتا۔ یعنی یہاں تجھ سے یہ غلطی ہوئی، تو تھا، وہ عورت تھی، کوئی تو نہیں جان رہا تھا، تو اللہ نے چھپایا تھا، پردہ ڈالا تھا، تو تیرا کام بھی تھا تو پردہ ڈالتا، اپنا گناہ تو ظاہر کیوں کرتا، خفیہ توبہ کر لیتا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا، یا رب تجھ کو معاف کر دیتا۔ اور تو آ کے یہاں حضور سے کہہ رہا ہے، ہم صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری پردہ پوشی کی تھی، کاش تو بھی اپنے پر پردہ ڈالے رہتا، یعنی خفیہ توبہ کر لیتا اور اس کا اعلان نہ کرتا۔ راوی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ جواب نہ دیا، تو وہ شخص اٹھا اور وہاں سے چل دیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ شاید میرے بارے میں کوئی آیت اترے گی، تب فیصلہ کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے ایک آدمی کو بھیج کر اسے بلایا، اس کو بلاؤ۔ اس درمیان یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی تھی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرًا لِلذَّاكِرِينَ۔ اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ یعنی تجھ سے اتفاقاً جو گناہ سرزد ہو گیا ہے، اس گناہ پر کوئی سزا نہیں ہے، کیونکہ یہ گناہ صغیرہ ہے، گناہ چھوٹا ہے۔ گناہ صغیرہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتا ہے۔
تو اس طرح سے غیر عورت ہے، اس کو آدمی نے چھو لیا، بوسو کنار کر لیا، یہ گناہ صغیرہ ہے، آدمی توبہ کرے، نماز پڑھ لے، معاف ہو جائے گا۔ ہاں زنا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، یہ کہا گیا کہ گناہ صغیرہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتا ہے۔ اب وہاں کئی صحابی تھے، ایک سن کر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا یہ اس کے لیے خاص ہے کہ غلطی ہو گئی نماز کی پابندی کرے معاف ہو جائے گا؟ کیا اس کے لیے خاص ہے یہ؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ سارے لوگوں کے لیے، میری امت میں جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں کے لیے ہیں۔ تو بھائیوں آپ 5 نمازیں پڑھیں گے، نمازوں کے درمیان نہ جانے کتنی خطائیں ہوتی ہیں، بدنگاہی بھی ہوتی ہے، نہ جانے کتنے قدم بہکتے ہیں، کیسے کیسے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، زبان سے کبھی فحش بات نکل گئی، کبھی گالی گلوچ نکل گیا، اس طرح سے جو گناہ ہوتے رہتے ہیں، آپ 5 نماز کی پابندی کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ گناہ آپ کے معاف کرے گا، اور انشاءاللہ نمازوں کی برکت سے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان گناہوں سے بچائے گا۔ تو جو شخص 5 وقت کی نمازیں ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے، اعلی حضرت نے لکھا ہے اس کو، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کسی صحیفے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑھا ہے۔ اللہ کا جو صحیفہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر نازل ہوا، تو کسی صحیفے میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اس امت کی تعریف میں، آخری پیغمبر کی امت کے بارے میں فرمایا، اے موسیٰ 2 رکعت نماز ہوگی، یعنی میں اپنے حبیب کی امت کو 2 رکعت نماز دوں گا، 2 رکعت نماز ہوگی جسے میرا پیارا رسول پڑھے گا اور میرے رسول کی امت پڑھے گی، یہ نماز فجر ہے۔ جو شخص اسے ادا کرتا رہے گا میں اس کے رات و دن کے گناہ بخش دوں گا اور وہ میری پناہ میں رہے گا۔ تو جو فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، اور جس کو اللہ پناہ دے دے اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اے موسیٰ 4 رکعت نماز ہوگی، میں اپنے حبیب کی امت کو 4 رکعت نماز دوں گا، میرا حبیب اور اس کے امتی ادا کریں گے، یہ نماز ظہر ہے۔ میں انہیں اس نماز کی پہلی رکعت کے عوض میں مغفرت عطا کروں گا، بخشش، اور دوسری رکعت کے ثواب میں ان کے میزان عمل کا نیکیوں والا پلہ بھاری کروں گا۔ جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو نیکیوں والا پلہ میں بھاری کر دوں گا، اور تیسری رکعت کے عوض میں ان پر فرشتے مقرر کر دوں گا جو میری تسبیح اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اور چوتھی رکعت پر ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دوں گا جن سے جنت کی حوریں انہیں جھانکیں گی، اور میں جنت کی حوروں کو ان کی زوجیت میں ان کے نکاح میں دوں گا۔ اے موسیٰ، اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ 4 رکعت نماز اور ہوگی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے اور ان کی امت پڑھے گی، یہ نماز عصر ہے۔ اس نماز کے ثواب میں آسمان و زمین کا کوئی ایسا فرشتہ نہ ہوگا جو ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرے، اور جس کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کریں اسے کبھی عذاب نہ ہوگا۔ تو نماز عصر کی پابندی کرنے والے کے لیے زمین آسمان کے جتنے فرشتے ہیں وہ سارے فرشتے اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کریں گے۔ اے موسیٰ 3 رکعت نماز ہوگی جسے میرا محبوب پڑھے گا، اس کے امتی پڑھیں گے،
غروب آفتاب کے فوراً بعد پڑھیں گے، یہ نماز مغرب ہے۔ اس نماز کی ادائیگی سے میں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دوں گا اور وہ اپنی جس حاجت کے متعلق بھی مجھ سے سوال کریں گے وہ حاجت پوری کروں گا۔ اس لیے عام طور سے دین مغرب کی نماز کے بعد دعائیں مانگتے تھے جو خاص حاجت ہوتی تھی، کیونکہ نماز مغرب کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر فرمایا، اے موسیٰ، 4 رکعت نماز اور ہوگی جسے میرا حبیب پڑھے گا اور اس کے امتی پڑھیں گے رات میں شفق غائب ہونے کے بعد۔ یہ نماز عشاء ہے۔ یہ نماز ان کے لیے دنیا اور معافیہ سے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہوگی، اور وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جائیں گے جیسے آج ہی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے۔ یہ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کی اہمیت ہے، ان 5 نمازوں کا یہ فائدہ ہے۔ اور ہم ایک حدیث اور سنا دیتے ہیں آپ کو۔ یہ حدیث تذکرۃ الواعظین میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندے مومن نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے، آپ دیکھیں نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، تو اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہی سارے گناہ اس کے جھڑ گئے۔ اور جب کہتا ہے سبحانک اللہم، جب ثنا پڑھتا ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد جب ثنا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامے اعمال میں اس کے جسم کے ہر بال کے عوض 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھنے کا حکم دیتا ہے کہ اس کے بدن میں جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے۔ اب بتاؤ، ہزاروں سال، لاکھوں سال کی بات کا ثواب ہو گیا صرف صلاح پڑھنے کی برکت سے، اور ساتھ ساتھ اس کی قبر اس کے لیے فراخ کر دی جاتی ہے، کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اب قبر کی تنگی سے بچا رہے گا، قبر کی زمین اس کو دبائے گی نہیں۔ اور جب بندے مومن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو جاکنی یعنی موت کے وقت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے، جبکہ موت کے وقت کی سختی بہت اہم ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا وصال ہوا، وصال کے بعد کسی نے ان سے کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ آپ دنیا میں واپس آنا چاہتے ہیں؟ کہا اب واپس آ جاؤ تو اچھی بات ہے، بہت ساری باتیں پھر کروں گا اور نیک کام کروں گا، لیکن دوبارہ پھر موت آئے گی، میں موت کی پریشانی دوبارہ برداشت نہیں کر سکتا، ایک بار برداشت کر لیا، اب دوبارہ موت کی پریشانی آئے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو موت میں اس قدر سختی اور پریشانی ہوتی ہے، لیکن اعوذ باللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جاکنی یعنی موت کے وقت کی سختی آسان کر دیتا ہے۔ اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامے اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرماتا ہے اور 4000 برائیاں مٹا دیتا ہے اور 4000 درجے اس کے بلند کرتا ہے۔ پھر جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو گویا اس نے حج یا عمرہ ادا کیا۔ حج کرنا محنت کا کام ہے، کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، آدمی نمازوں کی پابندی کرے تو حج کے ثواب سے، عمرے کے ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت سے اسے حج یا عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور جب رکوع کرتا ہے تو گویا کوہ احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں اس نے خیرات کیا۔ 100-200 روپیہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں کبھی کبھی نفس پر گرا گزرتا ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا کس کے بس کی ہے؟
لیکن نماز کی برکت سے یہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. رکوع کرتا ہے تو گویا احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے. جب بندہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم، رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم کہتا ہے، تو گویا اس نے ہر ایک مقدس کتاب جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا، ساری کتابوں کو گویا اس نے پڑھ لی. قرآن کریم کی تلاوت کتنی اہم ہے، اور ہم قرآن کریم کی تلاوت پابندی سے نہیں کر پاتے. فی توریت، زبور، انجیل اور حضرت آدم کے صحیفے، حضرت ادریس، حضرت ابراہیم کے صحیفے، ان صحیفوں کی ہم نے زیارت بھی نہیں کی ہے، تلاوت کہاں سے کریں گے؟ لیکن نماز کی برکت سے آدمی سبحان ربی العظیم کہتا ہے، اس نے تمام آسمانی کتابوں کی گویا تلاوت کر لی، اتنا ثواب اسے ملتا ہے. پھر جب سر اٹھا کر سمی اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک بار کسی طرف نگاہ رحمت فرما لے یہ اس کے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہے. اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو گویا اس نے قرآن کی سورتوں کے حروف کی تعداد کے مطابق راہ خدا میں غلام آزاد کیے. غلام آزاد کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، اور سجدہ کرنے کی برکت سے قرآن میں جتنے حروف ہیں، جیسے الف، الحمد، الف لام میم دال، کتنے حرف ہو گئے؟ جتنے حروف ہیں ان حروف کی تعداد کے مطابق خدا کی راہ میں غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جب سبحان ربی العالی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامے اعمال میں اس قدر نیکیاں درج کرتا ہے جس قدر انسان اور جن اور شیاطین کی تعداد ہے. پھر جب التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غازیوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. جہاد کرنا، غزوہ کرنا کتنے ثواب کا کام ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ابھی پھر وقت جو ہے ابھی جہاد فرض بھی نہیں ہے کیونکہ کہیں اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن جہاد کا بڑا ثواب ہے، غازیوں کو بڑا ثواب ملتا ہے. جب آدمی نماز پڑھتا ہے یا تحیات کے لیے بیٹھتا ہے تو غازیوں کے برابر ثواب ملتا ہے. تو نماز پڑھنے کی برکت سے آدمی کو جہاد اور غزوے کا بھی ثواب مل جاتا ہے. اور جب سلام پھیرتا ہے اور نماز سے فراغت پاتا ہے تو اس پر دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جس دروازے سے چاہے بے روک ٹوک جنت میں داخل ہو جائے. تو بھائیو، نماز کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے، اور نماز پڑھنے والوں کو کتنا فائدہ ہے دین میں، دنیا میں، آخرت میں. اور جو نماز ترک کرتے ہیں وہ کتنی نعمتوں سے، کتنے ثواب سے محروم رہتے ہیں. بھائیو، نمازوں کی پابندی کریں، جان سے زیادہ نماز سے پیار کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سچا نمازی بنا دے. فاتحہ.